بہت سالوں کی بات ہے کہ ملک خراسان میں بخت شاہ کی حکومت تھی جو بہت نیک دل، خدا ترس اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس کے برعکس بخت شاہ کا وزیر دلاور انتہائی مغرور اور بد مزاج آدمی تھا۔ وزیر بننے کے بعد قوت و اختیار اور دولت کی ریل پیل نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر انسان کو حقیر سمجھتا تھا۔ ایک دن بخت شاہ دلاور اور اپنے ایک خاص ملازم کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوا۔ وہ تینوں علیحدہ علیحدہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ جب وہ ایک صحرا سے گزرے تو اچانک انہیں ریت کے ایک طوفان نے گھیر لیا۔ گرد و غبار کی وجہ سے انہیں راستہ سجائی نہ دیا، لیکن ملازم نے بادشاہ کا ساتھ نہ چھوڑا اور اس کے ساتھ رہا، جبکہ وزیر ان سے بچھڑ گیا۔ کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو وہ دونوں الگ الگ وزیر کو تلاش کرنے لگے۔ کافی دیر تلاش کے بعد ملازم کو ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس سے ایک اندھا فقیر بیٹھا دکھائی دیا۔ ملازم نے اس سے انتہائی بدتمیزی سے پوچھا، او اندھے، کیا تو نے اس طرف سے کسی گھوڑے کے گزرنے کی آواز سنی ہے؟ فقیر نے جواب دیا، نہیں بھائی، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیا۔ ملازم یہ سن کر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وزیر دلاور بھی اپنے ساتھیوں کو تلاش کرتا ہوا ادھر سے گزرا۔ جھونپڑی کو دیکھ کر وہ بھی رکا اور اس نے بھی فقیر سے پوچھا، او فقیر، کیا تم نے یہاں سے کسی آدمی کے گزرنے کی آواز سنی ہے؟ اس نے وزیر کو بھی وہی جواب دیا جو ملازم کو دیا تھا۔ وزیر بھی وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بخت شاہ بھی اسی جھونپڑی کے پاس سے گزرا۔ فقیر کو دیکھ کر گھوڑے سے نیچے اترا۔ پہلے فقیر کو سلام کیا، اس کے بعد انتہائی ادب سے پوچھا، شاہ صاحب، کیا آپ نے کسی گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں سنی ہیں؟ فقیر نے کہا، جی ہاں، حضور کا ملازم ادھر سے پہلے گزرا ہے، پھر آپ کا وزیر۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، شاہ صاحب، آپ تو نابینا ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں بادشاہ ہوں؟ اندھے فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، عالی جاہ، آپ کے ملازم نے مجھے اندھا کہا، آپ کے وزیر نے مجھے فقیر کہا، حضور نے مجھے شاہ صاحب کہہ کر مخاطب کیا، لہٰذا گفتگو اور لہجے میں نے اندازہ لگا لیا کہ کون کس مرتبے کا ہے۔ بخت شاہ فقیر کی باتوں سے بہت خوش ہوا اور اسے انعام و کرام دینے کی کوشش کی، لیکن فقیر نے لینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ فقیر کی کٹیا سے رخصت ہو کر محل پہنچ گیا، جہاں ملازم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اسے فقیر کے بیہودہ انداز میں گفتگو کرنے پر سرزنش کی۔ اسی دوران وزیر بھی محل پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اسے بھی نابینا فقیر سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا، پھر دونوں کو سمجھایا کہ اعلیٰ مرتبے یا عہدے کے نشے میں کسی کو کمتر یا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عطیہ ہے، لیکن یاد رکھو کہ اگر خالق کائنات اگر کسی کو کچھ عطا دیتا ہے تو وہ اسے واپس لینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت سالوں کی بات ہے کہ ملک خراسان میں بخت شاہ کی حکومت تھی جو بہت نیک دل، خدا ترس اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس کے برعکس بخت شاہ کا وزیر دلاور انتہائی مغرور اور بد مزاج آدمی تھا۔ وزیر بننے کے بعد قوت و اختیار اور دولت کی ریل پیل نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر انسان کو حقیر سمجھتا تھا۔ ایک دن بخت شاہ دلاور اور اپنے ایک خاص ملازم کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوا۔ وہ تینوں علیحدہ علیحدہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ جب وہ ایک صحرا سے گزرے تو اچانک انہیں ریت کے ایک طوفان نے گھیر لیا۔ گرد و غبار کی وجہ سے انہیں راستہ سجائی نہ دیا، لیکن ملازم نے بادشاہ کا ساتھ نہ چھوڑا اور اس کے ساتھ رہا، جبکہ وزیر ان سے بچھڑ گیا۔ کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو وہ دونوں الگ الگ وزیر کو تلاش کرنے لگے۔
काफ़ी देर तलाश के बाद मुलाजिम को एक झोंपड़ी नज़र आई। जब वो वहाँ पहुँचा तो उससे एक अंधा फ़कीर बैठा दिखाई दिया। मुलाजिम ने उससे इंतहाई बदतमीज़ी से पूछा, ओ अंधे, क्या तूने इस तरफ से किसी घोड़े के गुज़रने की आवाज़ सुनी है? फ़कीर ने जवाब दिया, नहीं भाई, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। मुलाजिम ये सुनकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वज़ीर दिलावर भी अपने साथियों को तलाश करता हुआ इधर से गुज़रा। झोंपड़ी को देखकर वो भी रुका और उसने भी फ़कीर से पूछा, ओ फ़कीर, क्या तुमने यहाँ से किसी आदमी के गुज़रने की आवाज़ सुनी है? उसने वज़ीर को भी वही जवाब दिया जो मुलाजिम को दिया था। वज़ीर भी वहाँ से आगे बढ़ गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि बख्त शाह भी उसी झोंपड़ी के पास से गुज़रा। फ़कीर को देखकर घोड़े से नीचे उतरा। पहले फ़कीर को सलाम किया, उसके बाद इंतहाई अदब से पूछा, शाह साहब, क्या आपने किसी घोड़े के टापों की आवाज़ें सुनी हैं? फ़कीर ने कहा, जी हाँ, हजूर का मुलाजिम इधर से पहले गुज़रा है, फिर आपका वज़ीर। बादशाह को ये सुनकर बहुत हैरत हुई। उसने पूछा, शाह साहब, आप तो नबीना हैं, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं बादशाह हूँ? अंधे फ़कीर ने मुस्कराकर जवाब दिया, आली जा, आपके मुलाजिम ने मुझे अंधा कहा, आपके वज़ीर ने मुझे फ़कीर कहा, हजूर ने मुझे शाह साहब कहकर मुखातिब किया, लिहाजा गुफ्तगू और लहजे में मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि कौन किस मर्तबे का है। बख्त शाह फ़कीर की बातों से बहुत खुश हुआ और उसे इनाम कराम देने की कोशिश की, लेकिन फ़कीर ने लेने से इनकार कर दिया। बादशाह फ़कीर की कुटिया से रुखसत होकर महल पहुँच गया, जहाँ मुलाजिम इसका इंतज़ार कर रहा था। इसने उसे फ़कीर के बेहुदा अंदाज में गुफ्तगू करने पर सरजनिश की। उसी दौरान वज़ीर भी महल पहुंच गया। बादशाह ने उसे भी नाबीना फ़कीर से होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। फिर दोनों को समझाया कि आला मर्तबे या ओहदे के नशे में किसी को कमतर या हकीर नहीं समझना चाहिए। ये सब कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ अतिया है, लेकिन याद रखो कि अगर खालिक कायनात अगर किसी को कुछ अता देता है तो वो उसे वापस लेने की भी कुदरत रखता है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।